بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے تحریک انصاف آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے پیٹیشن تیار۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف۔ دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ سرور تک، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے M5 کو ظاہر پیر سے روہڑی تک بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ہم نے نشان کے لیے اپلائی کیا تھا، میں نے اپنا واپس لے لیا کہ مجھے بلر نہیں چاہیے، میں کسی کا نشان نہیں لیتا۔ تو عمران خان سے نشان لیا گیا نہیں ہے، عمران خان سے نشان قانونی طور پر روکا گیا۔ اگر اس کا الیکشن صحیح ہوتا تو نشان مل جاتا۔ بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش ہوئی، ہم نے مسترد کر دی۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دعویٰ، کہا چند دنوں میں اپنا منشور پیش کر دیں گے۔ سنو نیوز کے پروگرام سوال نامہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے کوئی فیور نہیں مل رہی، خیبر پختونخوا میں حکومت میری پارٹی بنائے گی۔ الیکشن کمیشن کی پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش کی تردید، کہا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا۔ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو پاکستان کا ماضی ہے، آپ پاکستان کے مستقبل ہو۔ ہم مل کے محنت کریں گے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا اقتدار میں آ کر 17 وزارتیں ختم کرنے کا اعلان، غریبوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ نواب شاہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پرانے سیاستدان ملک کا ماضی ہیں، نوجوان مستقبل۔ روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت آج ماضی سے بھی زیادہ، مل کر پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں گے۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 5 سال میں تنخواہیں دگنی کرنا ہوں گی۔ کسان، مزدور اور نوجوانوں کو کارڈ دینے کی یقین دہانی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا گالم گلوچ، الزام تراشی اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت برائٹ ہے، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے۔ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے، پہلے بغیر محنت آئے تھے، اب محنت کریں۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر ملک بھر میں حکومت بنائے گی۔ آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں کاغذات کی اسکروٹنی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کون بنے گا کے سوال پر سابق صدر بولے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا پہلے وہ بغیر محنت کے آئے، اب اسے محنت کرنا ہوگی۔ خورشید شاہ کا الیکشن فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ، کہا ہماری قیادت نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے موقف ریکارڈ کروا دیا۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ نادہندگان، پلی بارگین کرنے والے اور سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کوائف کی چھان بین کے لیے نادرا، نیب، FIA اور اسٹیٹ بینک سے معاونت طلب کر لی۔ کاغذات ان اداروں کو بھجوائے جائیں گے۔ رابطے کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم۔ نادہندگان کی چھانٹی کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کو امیدواروں کی فہرستیں حاصل کرنے کی ہدایت۔ چھان بین 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ ٹریبونلز 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے لیے 7,913 اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے لیے 18,546 کاغذات جمع۔ ملک بھر سے تفصیلات آ گئیں۔ پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 13,823، سندھ سے
6,498, خیبر پختونخوا سے 5,278 اور بلوچستان سے 2,000 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 جنرل اور مخصوص نشستوں کے لیے 358 کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کی تمام امیدواروں کو سختی سے ضابطہ اخلاق پر عمل کی ہدایت۔ سندھ میں ایک ہی گھر کے 3 افراد 3 مختلف پارٹیوں کے اقلیتی امیدوار نامزد۔ اسلام کوٹ کے خاندان کے 3 افراد میں سے ایک نون لیگ، دوسرا پیپلز پارٹی اور تیسرا MQM پاکستان کا ٹکٹ ہولڈر۔ گلوکاری کے بعد سیاست کو کھلا چیلنج، چاہت فتح علی خان کا لاہوریوں کی زندہ دلی کا امتحان لینے کا فیصلہ۔ N128 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ بلاول بھٹو، لیاقت بلوچ، حافظ نعمان، شفقت محمود متوقع مد مقابل۔ ماضی میں لاہور سے سلیم کرلا اور عالمی زمین فروش نواب عنبر شہزادہ بھی امیدوار رہ چکے۔ نگران وزیر اعظم کے مشیر راحت چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کی ایڈوائس پر منظوری دی۔ انوار الحق کاکڑ نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سمری صدر کو ارسال کی۔ الیکشن کمیشن کے احکامات پر IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کا بھی تبادلہ۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کے لیے افسروں کا پینل تجویز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراریں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پرعزم اور مضبوط قوم بننے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف کا کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا، اسلام امن اور دوستی کا سبق سکھاتا اور بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی۔ ملک کے لیے مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا بھی اعتراف۔ جین العاصم منیر نے کرسمس کیک بھی کاٹا۔ چرچ انتظامیہ نے اپنی خوشیوں میں شرکت پر سپاہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگران صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز کی ملاقات میں شہر میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنانے پر زور۔ نگران صوبائی وزیر نے امن و امان یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کوئٹہ اور کراچی کے درمیان بند ٹرین سروس 1.5 سال بعد بحال۔ بولان میل سوموار کو 700 مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے روانہ ہوئی۔ ٹرین سروس کو سیلاب کے باعث بند کیا گیا تھا۔ مسافروں کا اظہار مسرت، کہتے ہیں سستے اور محفوظ سفر کی سہولت بحال ہو گئی۔ اور عکس خوشبو ہوں، بکھرنے سے نہ روکے کوئی۔ خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ باخبر رہیے، ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔